ہم اگر دین کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں تو بہت ساری دوسری چیزیں ہمارے اندر جنم لے لیتی ہیں، جس سے غلط عقائد، غلط نظریات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دین کا وہ علم جو ہماری زندگی کے اندر ضروری ہے، جو جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اس شعبے کا علم حاصل کریں۔ اگر نہیں تو بہت ساری ہمارے اندر جو ہے بدعات اور رسومات اور غلط عقائد ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو بھی عقیدہ ہو اس کے بارے میں اہل علم سے معلوم کر لیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ گالی دینے سے 40 روز تک ایمان سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ گالی دی تو 40 دن تک وہ ایمان سے دور ہو گیا، اور اگر اسی حالت کے اندر وہ مر گیا تو وہ بے ایمان مرتا ہے۔ سو یہ محض غلط عقیدہ ہے۔ ہاں، گالی دینے کا علیحدہ گناہ ہے، اس کے لیے علیحدہ عذاب ہے اور علیحدہ اس کی احادیث آئی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل ایمان سے خارج ہو گیا 40 دن تک، تو ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، لوگوں کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ کوئی اپنی ممانی سے، کوئی اپنی چچی سے، کوئی اپنی ستیلی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ جائز نہیں، بلکہ یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ ممانی کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا ہے، اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ چچا فوت ہو گئے، چچی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح ستیلی ساس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، عام معاشرے کے اندر ان جیسے رشتوں کی عزت ہوتی ہے اور قدر ہوتی ہے، احترام ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی نکاح نہیں کر رہا تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ ان کو یہ سمجھنا کہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ انسان کے نامحرم رشتے ہیں اور ان سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، تو اس چیز کی بھی ہم اصلاح کر لیں۔ اسی طرح مشہور ہے کہ سوتے ہوئے قطب شمالی کی طرف اپنے پاؤں کو نہ کیا جائے، گناہ ملتا ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارا قبلہ اول اور قبلہ آخر وہ خانہ کعبہ ہی ہے، بیت اللہ ہی ہے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دی وہ ختم ہو گئی، ترک کر دی اسے۔ یہ بھی نہ سوچا جائے کہ قبلہ اول کی ہمارے دل کے اندر عزت نہیں، اس کا ایک علیحدہ مقام ہے، اور کچھ نہیں۔ عام مسجدوں کی طرح بھی ہوتی تو مسجد کی کون نہیں عزت کرتا مسلمان، لیکن وہ تو وہ مسجد ہے جس میں انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کری، اس کا ایک علیحدہ مقام ہے، اس کا ایک علیحدہ درجہ ہے، اس کے علیحدہ فضائل ہیں۔ لیکن یہ چیز غلط ہے کہ اس کی طرف پاؤں کر نہ سویا جائے، یا اپنے چارپائی کی پائنتیاں اس کی طرف نہ کی جائیں، سو یہ محض عقیدہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر یہ مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ جب کوئی مر جاتا ہے مردہ تو اس کی روحیں دنیا کے اندر واپس آتی ہیں، تو یہ خیال بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ جو نیک روح ہے وہ تو دنیا میں آنا ہی نہیں چاہے گی، اس کو جنت کے مزے اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں قبر کے اندر ہی، اور جو بد روح ہے اس کو اللہ رب العزت آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ تو عذاب کے اندر مبتلا ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ بھی محض غلط ہے۔ اس طرح بعض عورتوں کا یہ اعتقاد ہے کہ جس کے ہاں 8واں بچہ پیدا ہو تو اس کو ایک چرخہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس بچے کے اوپر خطرہ پیدا ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک واہیات بات ہے اور عقیدہ ہے، اس کا بھی کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ اس طرح بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت حالت زچگی کے اندر مر جائے، بچے کی ولادت کے وقت مر جائے تو وہ بھوتنی ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے اور ہرگز صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا کہ ایسی عورت جو بچے کے جننے کے وقت دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ شہید کا درجہ پاتی ہے۔ ماں بننا آسان کام نہیں، بڑی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنی ہوتی، تو اس کے اندر اسلام تو ہر چیز کی فضائل بیان کرتا ہے، جس کے اندر بھی مسلمان کو مشقت ہو، ایمان والے کو مشقت ہو، اور ماں کا تو ایک رتبہ ہے۔ حالت زچگی کے اندر یہ تو اللہ نے اس کی موت لکھی تھی، اس میں اس کا اپنا کیا قصور؟ تو یہ سارے کے سارے عقائد باطلہ ہیں،
ان سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔